السلام علیکم عزیز طالبات، آج جمعرات کا دن ہے اور میرا لیکچر نمبر 44 ہے جواب ہفتم کے لیے اردو کا۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے چین کی بانسری، کچھ یاد ہے کون تو؟ چند پوشن اور لی دو بہت اہم کریکٹر ہیں۔ ان میں سے چند پوشن جو ہے بہت امیر آدمی ہے، اور جو ہے لی وہ ایک غریب مزدور شخص ہے، اور وہ سکون سے رات کو جو مزدوری کر کے لاتا ہے وہ اپنی بیوی کو دے کر دال روٹی کھا کر سکون سے بانسری بجاتا ہے، جبکہ چند پوشن بہت امیر آدمی ہے اور وہ ہر وقت کاروباری الجھنوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے پاس نہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہے، سونے کا بھی، آرام کرنے کا بھی، تفریح کا بھی، کوئی وہ سکون کے لیے اپنے کوئی کام نہیں کرتا، صرف کاروباری الجھنوں میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ تو اس کی بیوی کو لی کی بجائی ہوئی بانسری بہت اچھی لگتی ہے، وہ سنتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں بھی تھوڑی دیر کے لیے تفریح کرے، آرام و سکون کے لیے وقت نکالے، لیکن وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، اور وہ اس کو بھی مصروف کرنے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، 5000 اشرفیاں کہ تم بھی کوئی کاروبار شروع کرو۔ وہ بہت پریشان رہتا ہے، نئے کاروبار سوچتا رہتا ہے، ان کی چوری ہونے کا اسے ڈر رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آرام و سکون میرے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت اس دولت کے۔ وہ جا کے اس کو پیسے واپس لوٹا دیتا ہے اور خود سکون سے اپنی زندگی جس طرح سے گزار رہا تھا ویسے ہی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور بانسری بجاتا ہے اور سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی تھی جو ہم نے پڑھی ہے۔ آج اس کے کوشچن آنسرز ہم کریں گے۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں، اب میں نے آپ کو تعارف تو تھوڑا چیپٹر کا کرا دیا ہے، ریوائز کرا دیا ہے، اب آپ لوگ سن لیں کہ کیا ہے اور کیا کوشچن پوچھے گئے ہیں اور کس طرح سے آپ نے آنسر کرنے۔ کہانی کے چاروں کرداروں کا تعارف 2 جملوں میں کیجیے۔ چاروں کردار سے بات کیا ہے؟ چند پوشن اور اس کی بیوی، اور لی اور اس کی بیوی، 4 کردار ہو گئے نا۔ چند پوشن اور اس کی بیوی۔ چند پوشن ایک امیر اور مصروف کاروباری شخص ہے، جبکہ اس کی بیوی تفریح پسند اور بانسری کی شوقین ہے۔ اس کو تفریح بھی پسند ہے اور وہ بانسری کی بھی شوقین ہے۔ اور دوسرا ہے لی اور اس کی بیوی۔ لی ایک غریب مزدور شخص ہے، جبکہ اس کی بیوی سلیقہ شعر ہے، جو تھوڑا بہت وہ کما کر لاتا ہے، اس سے وہ بہت اچھے طریقے سے گھر چلاتی ہے، سلیقہ شعر ہے، سلیقہ والی عورت ہے۔ کہانی پر تبصرہ کیجیے۔ کہانی کے بارے میں ہم نے کیا محسوس کیا پڑھ کر، اس کو ہم تبصرہ کہتے ہیں۔ کہانی ایک اچھے انداز میں تحریر کی گئی ہے، اس پہ سکون کو دولت پر فوقیت دی گئی ہے۔ پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ ضروریات پوری ہوتی رہیں، مگر انسان کو اپنے آرام و سکون کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کام کے ساتھ ساتھ تفریح اور آرام کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ مصنف نے کہانی کے کرداروں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ متوازن زندگی گزارنا ضروری ہے۔ انسان کے لیے نا متوازن زندگی گزارنا، مناسب وقت ہر چیز کے لیے ترتیب دے کے طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارے تاکہ ہر چیز کے لیے اس کو وقت مل سکے۔ سمجھ آ گیا؟ مصنف نے کہانی کے کرداروں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ متوازن زندگی گزارنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر پڑھ دیتی ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ کہانی اچھے انداز میں تحریر کی گئی ہے، اس میں سکون کو دولت پر فوقیت دی گئی۔ پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ ضروریات پوری ہوتی رہیں، مگر انسان کو اپنے آرام و سکون کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کام کے ساتھ ساتھ تفریح اور آرام کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مصنف نے کہانی کے کرداروں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ متوازن زندگی گزارنا زیادہ ضروری ہے، ہر چیز کے مناسب وقت نکالنا چاہیے۔ کہانی کا مرکزی خیال، یعنی کہانی کے
اہم نقطہ کیا ہے؟ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دولت اتنی ہونی چاہیے کہ ضروریات زندگی پوری ہو جائے، مگر انسان کو آرام و سکون، یہ ڈبل میں نے رائٹنگ کی ہے، اس سن دیکھ لے، آرام و سکون کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ ہر وقت کاروباری الجھنوں میں مصروف رہنا ہماری صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ آرام و سکون اور تفریح کے لیے مناسب وقت نکالنا چاہیے۔ اس کا اہم نقطہ تو یہی ہے نا کہ آرام و سکون کے لیے بھی وقت نکالا جانا چاہیے۔ ہر وقت کاروباری مصروفیات میں الجھنوں میں مصروف رہنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے آرام و سکون کے مناسب وقت نکالنا چاہیے۔ اس کو دوبارہ پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ۔ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دولت اتنی ہونی چاہیے کہ ضرورت زندگی پوری ہو جائے۔ دولت صرف اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی ضرورت زندگی پوری ہو جائے۔ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنا جو ہے نقصان دہ ہے، مگر انسان کو آرام و سکون کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ ہر قربانی الجھنوں میں مصروف رہنا ہماری صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ آرام و سکون اور تفریح کے لیے مناسب وقت نکالنا چاہیے، یہ اس کا اہم نقطہ ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ ان کو لکھنا بھی ہے اور لرن بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اب قریب اسکول کھلنے والے ہیں، تیاری رکھے بیٹے۔ اللہ حافظ۔